پاکستان میں پاک فوج کے جوان اور پاک فوج کے افسر، پولیس اور سیکورٹی کے افسران اور اس کے ملازم اور جوان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اپنے سینوں پہ زخموں کے پھول سجا کر سونی دھرتی کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی پاک سرزمین کے لیے، اپنی دھرتی ماں کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہر روز 5 سے لے کے 50 جنازے پچھلے 2-2.5 دہائیوں سے، لیکن خصوصاً پچھلے 4 سالوں سے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے قصور شہر میں، بارڈر کے اوپر جو آپ کا شہر ہے انڈیا کے، اس کا چناؤ کیا کس وقت کہ جب BLA کے خلاف آپریشن شابان اپنی پیک پہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے قصور میں انڈین بارڈر کے قریب جا کر ایک اپنی پشتو جناب انہوں نے بولی، ایک اپنی فارسی بولی۔ انہوں نے جو الفاظ کہے، پچھلے 2 دن سے ہر پاکستانی کا دل دکھا ہوا ہے۔ انہوں نے جو جملے کہے، ہر پاکستانی، ہر شہید کا گھر، ہر شہید کی بہن، ہر شہید کی بیٹی، ہر شہید کی ماں، ہر شہید کا بھائی اور ہر فوجی جوان کے جو 55 سینٹی گریڈ سے لے کے -55 سینٹی گریڈ کے اوپر دھرتی ماں پاکستان کی عزت وقار اور احترام اور 26 کروڑ پاکستانیوں کو سکون دینے کے لیے صوبہ جناب سرحدوں کے اوپر ہے، ان کے دل دکھے۔ کیا کہا صاحب بہادر نے؟ صاحب بہادر کہتے ہیں کہ تمہاری پیٹی، فورسز کی پیٹی شوق سے پہنتے ہیں لوگ تنخواہ کے لیے، اور جب تنخواہ لیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر اتنا تمہیں کیا اعتراض اور کیا گھلا اور کیا ماتم اور کیا دکھ۔ یہ مفہوم تھا ان کا پہلا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ٹیکسوں سے پلتے ہو۔ فوج کو کہا، فوج کے جوانوں کو، فوج کے افسروں کو، فوج کی قیادت کو، تم ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے پلتے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم ہمارے اوپر حکم چلاؤ۔ اور تیسرا یہ کہا کہ جناب تم نے یہاں سے چلے جانا ہے، ہم نے یہاں پر سدا رہنا ہے، اور ہم حقیقی جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، پورا پاکستان جانتا ہے کہ میرا سٹائل کیا ہے، میرا انداز کیا ہے، انداز گفتگو کیا ہے، لیکن میں آج بڑے ادب کے ساتھ، دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں گا، غلیل کے ساتھ نہیں۔ اپنا ٹپیکل جو میرا سٹائل ہے میں اس کو ابھی فی الحال ایک سائٹ پہ رکھ رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ پاک فوج کے جوان اور افسر تنخواہ کے اوپر کام نہیں کرتے۔ آج کی میری پریس کانفرنس سب سے پہلے تو میں اس کو نام کروں گا میجر عدنان حیدر شہید کے اوپر، اس SSG کے کمانڈو، اس جرأت مند، اس دلیر جوان کے اوپر کہ جس نے جب اپنی بنو کے اوپر فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان، جس کی بنیاد مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے اور اس کی MMA کی قیادت نے 2002 کے اندر رکھی، جس کا میں آئی وٹنس ہوں، اس بندوق کے اندر جب اٹیک کیا انہوں نے، تو اپنے فوجی جوان کی جان بچانے کے لیے اس SSG کمانڈو میجر عدنان حیدر نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال کر اپنی جان آفرین کی سپرد کی تھی۔ وہ 1-2 لاکھ کی تنخواہ کے لیے نہیں کی تھی۔ آج کی پریس کانفرنس میجر عدنان حیدر شہید کے نام، آج کی پریس کانفرنس آج سے 3 دن پہلے SSG کے کمانڈو تحسین شہید خزدار کے اندر شہید ہوا، اس کے نام کہ جس نے 5 دہشت گردوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد سینے پہ گولی کھا کے شہادت لی۔ 50,000 لاکھ کی تنخواہ کے لیے نہیں، 26 کروڑ پاکستانیوں کو سکون دینے کے لیے، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت اور عصمتوں کو اس ہندو فوج کی اور اس ہندوتوا سرکار کی جناب ناجائز خواہشات کے رستے میں بند باندھنے کے لیے اس نے دی۔ اور آج کی پریس کانفرنس تحسین شہید کے اس والد کے نام، جس نے اپنے بیٹے کی میت پہ کھڑے ہو کے جھوم جھوم کے نعرے لگائے، پاکستان زندہ باد، جیوے جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ کا تارا پاکستان، اول و آخر پاکستان، ہم سب کا پیارا پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، اس طرح ہاتھ لہرا کر تحسین شہید کے باپ نے 50,000 کی
تنخواہ کے لیے جناب یہ نعرے نہیں لگائے تھے. آج فیاض چوہان کا بیٹا -55 کی جناب سینٹی گریڈ کے اوپر کشمیر کے بارڈر کے اوپر سیاچین کے بارڈر پہ اگر کوئی قربانی دے رہا ہے تو اس نے تنخواہ لینے کے لیے نہیں بھیجا. مولانا فضل الرحمان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب آپ نے اس بیان کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے خلفائے راشدین سے لے کے آج تک مسلمانوں کے تمام شہداء کی تصحیح کی ہے. میں ایک اللہ پاک کے کرم سے لٹریری خاندان سے ہوں اور دیوبند خاندان سے ہوں جس کا تم ناجائز تاج اپنے سر پہ بٹھا کے اپنے پورے خاندان کو پالنے لگے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کا اصول ہے مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تمام فوجیوں میں. وہ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تمام جنگوں اور غزوات میں مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا فوجیوں میں جوانوں میں. وہ کیا تھا؟ پھر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ فوج کی تشکیل کی, تمام افسران جوانوں کی پراپر اندراج کر کے مسلمانوں کی ہسٹری میں پہلی دفعہ فوج کا جناب تنخواہ مقرر کی. وہ کیا تھی؟ آج تک جتنے پاکستان سے لے کے مسلمان جتنے شہید ہوئے سارے کے سارے جناب اس وقت سے لے کے آج تک تنخواہ کے اوپر ہوتے ہیں. آپ نے پوری تاریخ اسلام کے شہداء کی تصحیح کی ہے یہ بات کر کے. آپ نے اکیلے پاکستان آرمی کے فوجی جوانوں افسروں اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور پولیس کے جوانوں اور افسروں کی تصحیح نہیں کی. آپ نے پوری امت مسلمہ کے 1400-1450 سال میں جتنے شہید ہوئے آپ نے ان کی بے حرمتی کی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کہتے ہیں کہ جناب پیٹی اس وجہ سے پہنی ہے کہ تنخواہ لینی ہے. تنخواہ تو سیاستدان بھی لیتا ہے, تنخواہ تو بیوروکریٹ بھی لیتا ہے, تنخواہ تو ڈاکٹر بھی لیتا ہے, تنخواہ تو انجینئر بھی لیتا ہے, تنخواہ تو ہر شخص لیتا ہے. تو سیاستدان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ تنخواہ لے کر اپنے پورے خاندان کو جو پروموٹ کرنے لگے ہیں. آپ کے بیٹے نے اسی جلسے میں کہا کہ جناب حقیقی جمہوریت کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں. او خدا کے بندے, تمہارا باپ 55 سالوں سے JUI فضل الرحمان کا امیر ہے, اور کون سی جمہوریت؟ دنیا کی کسی جمہوریت میں مجھے بتاؤ, دنیا کی کسی جمہوریت میں کہ جہاں پر 2 ٹینیور سے زیادہ وزیر اعظم اور صدر ہوتا ہو, 5-6 سال سے زیادہ کوئی پارٹی کا سربراہ ہو. 55 سال سے میں نے ہسٹری پڑھی ہے, دنیا میں لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے, 55 سال میں تو بادشاہت نہیں رہتی. تم 55 سال سے تمہارا باپ جناب پارٹی کا ہیڈ ہے اور تم کہتے ہو حقیقی جمہوریت. لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو جمہوریت کے نام پہ بھی, اور تم نعرہ لگاتے ہو حق چار یار کا. حق چار یار کا آپ کو سٹائل آف پالیٹکس پتہ ہے کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دنیا میں جانے سے پہلے عبد الرحمن بن ابو بکر یا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یا کسی اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے جب کمیٹی بنائی صحابہ نے کہا یا امیر المومنین, آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا نام نہیں شامل کیا. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار خلافت تقوی اور صلاحیت دونوں پہ پورا اترتے تھے. قربان جاؤں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جواب کے اوپر. انہوں نے کہا اس کے نااہل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خلیفہ وقت کا بیٹا ہے. انہوں نے نہیں نامزد کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جناب اپنا کسی بیٹے کو نامزد نہیں کیا. مولا علی کرم اللہ وجہہ نے کبھی اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کیا. وہ مسلمانوں کے اکابرین نے مل کے جناب حضرت امام حسن کو جناب خلیفہ بنایا. اور تمہارے خاندان کے اندر رحمان کا فضل بھی تمہارے پہ, رحمان کا لطف بھی تمہارے پہ, رحمان کی ضیاء بھی تمہارے پہ, رحمان کے جناب ہر قسم کی موجیں بھی تمہارے پہ. اس الیکشن کے اندر جو پچھلا گزرا, مولانا فضل الرحمان الیکشن لڑ رہے, آپ کا لطف الرحمان الیکشن لڑ رہے, آپ کا جناب عطاء الرحمان الیکشن لڑ رہے, آپ کا عبید الرحمان الیکشن لڑ رہے, آپ کا اسد الرحمان بیٹا الیکشن لڑ رہے, آپ کا اسجد الرحمان بیٹا الیکشن لڑ رہے. اور 2002 کے اندر پہلی دفعہ ان کو اقتدار کی جو موج ملا ایک فوجی
ڈکٹیٹر کی گود میں بیٹھ کے انہوں نے اپنے خاندان کے 14 بندے ایم این اے ایم پی اے سینٹر وزیر اور مشیر بنوائے. یہ حق چار یار کا نظام ہے. تم حق چار یار کے نظام کے حوالے سے بھی منافق ہو اور تم جمہوریت کے حوالے سے بھی منافق ہو, اور تم کہتے ہو کہ ہم حقیقی جمہوریت کے لیے, اور تم پاک فوج کے شہداء کے اوپر جناب ہرزہ سرائی کر رہے ہو اور انڈیا کے بارڈر پہ جا کے کر رہے ہو. اور پھر تیسری بات تم کہتے ہو کہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے پہ, واہ سبحان اللہ, ماں صدقے جائے پیو ڈسکے جائے, وہ منہ تے متھا, اور تم ہاتھ پھیلانے والے لوگ ہو, دینے والے نہیں ہو. یہ ہے تمہارا ہاتھ. مجھے مجبوری کے تحت کہنا پڑتا ہے, کیونکہ میں مدرسوں کو پاکستان کی اساس, بنیاد, نظریہ پاکستان کی بنیاد سمجھتا ہوں, پاکستان کے تمام مکتبہ فکر کے مدرسوں کو. لیکن تمہارے جیسے علماء, تمہارے جیسے سیاسی مذہبی زعماء, انہوں نے بدنام کیا ہے اس وقت سب کو. تم ٹیکسوں کے پیسے, وہ تم زکوٰۃ, چندہ, خیرات, بھیک کے اوپر پلنے والے ہو. تم کہتے ہو ہمارے ٹیکسوں کے پیسے. تو جناب آج یہ بھی کٹاکٹی نکھیڑ لو. آپ ذرا ٹیکسوں کی, میری چیلنج ہے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے, کوئی سینسیبل حافظ حمداللہ صاحب جیسا یا کوئی بھی ان کا لیڈر, وہ پوری کی پوری مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور ان کے خاندان کی ایف بی آر کی پچھلے 15 سال 20 سال کی 30 سال کی جس میں یہ اقتدار میں رہے ہیں, اس کی شیٹ لے کر آئے ہر سال کی. ذرا قوم کو بھی تو پتا چلے کہ فوجی جوانوں کو جو پیسہ جا رہا ہے وہ ان کے خاندان کے ٹیکسوں سے جا رہا ہے. تو یہ جتنی چولیں اور بکواسات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی, پورا پاکستان کا دل دکھا ہوا ہے. میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھوں گا, آج میں بڑے ادب احترام سے ساری باتیں کر رہا ہوں, میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش ہے, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ آر ایس ایس کے لیڈروں سے کب ملے تھے. میرا پہلا سوال ہے. میرا دوسرا سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اجیت دیول سے کب ملے تھے. میرا تیسرا سوال ہے کہ آپ نے حکیم اللہ محسود جب مارا گیا اس سے 2 دن پہلے آپ نے اس کے رائٹ ہینڈ لطیف خان محسود کو خفیہ ایک افغانستان کا وزٹ کر کے ملاقات کی تھی, اور پھر اس کے بعد 2 دن کے اندر اٹیک ہوا اور حکیم اللہ محسود چلا گیا. آپ کون سی مخبریاں کرتے رہے ہیں. اور میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے, اجمل خان نیازی, ڈاکٹر اجمل خان نیازی اسکالر گزرے ہیں. 12 اگست 2012 کی بات ہے, ان کا نوائے وقت کے اوپر کالم آیا کرتا تھا, میں نے خود پڑھا ہے, میرے پاس ریکارڈ ہے. اس کالم کے اندر ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے عبدالستار خان نیازی صاحب نے بتایا کہ میں مولانا مفتی مرحوم صاحب, اللہ پاک انہیں جنت الفردوس پہ جگہ دے, میں ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا. میں ان سے گفتگو کر رہا تو ایک لڑکا چھوٹا سا 10 سال کا بار بار اندر آئے. مولانا مفتی محمود صاحب اس کو دھتکار کے برا بلا کہہ کے باہر نکال دیں. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, چوتھی دفعہ کیا تو مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب نے بڑے ادب سے پوچھا مولانا مفتی محمود صاحب سے کہ مولانا یہ کون ہے, کیوں آپ بار بار اس کو برا بلا کہہ کے باہر نکال رہے ہیں. تو مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا کہ یار یہ میرا بیٹا فضل الرحمان ہے, یہ میرے مخالفوں کو میری مخبریاں کرتا ہے, میری باتیں سن سن کے. اور تم بچپن سے مخبر ہو, تمہارے باپ کی گواہی ہے کہ تم مخبر ہو. کبھی عالمی اسٹیبلشمنٹ کی مخبری کرتے ہو, کبھی کس کی کبھی کس کی. اب تم یہ کہنے لگے ہو, اور تیسری سے بڑی اہم بات کی, کہتے ہیں جلسے میں غصہ کیسے دکھا رہے ہیں. او بھائی تمہارے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, بی ایل اے کے خلاف ہو رہا ہے, جو کنفرم کتے ہیں, جو کنفرم فطرت الخارج ہے, جو کنفرم فطرت الہندوستان ہے, جس کو بالی ووڈ سے لے کے اجیت دیول, جے شنکر, راج ناتھ, مودی, سارے کے سارے برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی تحریک چلا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے, پورا پاکستان سن لے. جن کو وہ کہہ رہے ہیں اس بی ایل اے کو جہنم رسید کرنے کے لیے, کتے کی موت دینے کے لیے, میرے پاک فوج کے جوان اور افسر 3.5 لاکھ مربع کلومیٹر کے اس ایریا کے اندر جہاں پر صرف 2.5 کروڑ کی آبادی ہے, 44% پاکستان, اس مشکل علاقے کے اندر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. تمہیں کس بات کا غصہ؟
کھوتا مریا کھاریا تو سوک وزیر آباد. Who the hell are you? تم کون ہو؟ نہ 3 میں، نہ 13 میں، نہ ہیوں میں، نہ شیوں میں. تمہارا اس سارے معاملے سے کیا تعلق جو تم اتنا منہ سے تھوک نکال رہے ہو؟ تم اتنا غصہ. لیکن اصل کہانی کیا ہے؟ اصل کہانی RSS سے ملاقاتیں. اصل کہانی جمعیت علماء ہند کی وہ پرانی سوچ اور اس کے تحت آپس کے رابطے. اصل کہانی اجیت دیول سے ملاقاتیں. میں نے 2 سوال پوچھے ہیں. یہ مجھے بتا دیں کس تاریخ کو ملے، کس سال ملے، پھر میں بتاؤں گا کب ملے اور کیسے ملے. آپ نے قصور شہر کی چوائس آپ سے کروائی گئی. آپ کو آپ کے چیف پیٹرز نے لکھا لکھایا سبجیکٹ دیا، مواد دیا، اور آپ نے یہ بول دیا. لیکن یہ آپ کے پلے پڑ گیا ہے، آپ کے گھٹوں میں پڑ گیا ہے، آپ کی پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے. پہلے بھی کوئی پاکستانی مدرسوں کے بچوں کے علاوہ شاید آپ کی کوئی سیاسی یا معاشرتی عزت نہیں کیا کرتا تھا، لیکن اب تو اکا سے پورا پاکستان آپ سے متنفر ہوا ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ معافی مانگیں، شہداء کی فیملی سے معافی مانگیں، شہداء کے عزیز و اقارب سے معافی مانگیں، 26 کروڑ پاکستانیوں سے معافی مانگیں. اور تم نے تانا دیا نا پاک فوج کو، تو سن لو، دنیا کے اندر ہر فوج کے اندر ایبسنٹ وداؤٹ لیو، جس کو بھگوڑا کہتے ہیں، ہر فوج کے اندر ہوتے ہیں. آج ذرا فیکٹس اینڈ فگر سن لو. مولانا فضل الرحمان صاحب، باندر کیا جانے ادرک کا سواد. آپ کو کیا پتا یہ ساری چیزوں کا؟ آپ اپنے مدرسے بنائے، کروڑوں اربوں روپے کے لوگوں سے فنڈ لیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں آج تک پچھلے 30 سال سے آپ کا مدرسہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا. کمپلیٹ ہوگا تو فنڈ آنا بند ہو جائیں گے. اسی کے نام پہ آپ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے فنڈ دیتے ہیں. جناب والا، دنیا کی ہر فوج، امریکہ کے اندر سالانہ عراق افغانستان وار میں 4 سے 5 ہزار فوجی بھگوڑا ہوتا تھا. برطانیہ میں سالانہ 2000 فوجی بھگوڑا ہوتا ہے. انڈیا میں 12 لاکھ فوجی بھگوڑا ہوا ہے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے، آپ کو پاک فوج کے اندر اور پاکستان آرمی کے اندر اور پاک افواج کے اندر شاذر و نادر کوئی ملے گا کہ جو بھگوڑا ہو. کیونکہ یہ جرأت مند اور دلیر لوگوں کا جناب ادارہ ہے. یہ میری مڈل کلاس کا ادارہ ہے. میری اس سے محبت اگر ہے تو اس کی وجہ سے کہ وہاں پر کسی جاگیردار کا بیٹا، کسی وڈیرے کا بیٹا، کسی سرمایہ دار کا بیٹا، کسی صنعت کار کا بیٹا وہ نہیں جاتا. ادھر پور کلاس، لوور مڈل کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، یا کوئی اپنی محنت سے بنی ہوئی رچ کلاس، اس کے بچے جاتے ہیں ایک شوق کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ. پتہ ہے 30 سال سے پاکستان دہشت گردی بھگت رہا ہے، نئی بات نہیں ہے. اور یہ اسرائیل اور انڈیا کان کھول کے سن لے. تم سمجھتے ہو کہ تم بلوچستان کو یا پاکستان کی کسی ٹیریٹری کو کوئی ڈیمیج کر لو گے تو خدا کی قسم فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اسی سٹائل پہ جو کنونشن سینٹر کے اندر کھڑے ہو کے اس نے اس طرح مکہ کر کے کہا تھا نا، تمہاری 7 نسلیں بھی پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکتی. رب کعبہ کی قسم تمہاری 107 نسلیں بھی پاکستان کا 1 انچ کو بھی ڈیمیج نہیں کر سکتی. وہ دن گئے جو مشرقی پاکستان جو یہاں سے 5000 میل دور اور چاروں طرف سے انڈیا کے اندر گھرا ہوا، اور اس کے اندر اگر وہ واقعہ ہو گیا نا، صفحہ پھاڑ دو یہ کہ تم کوئی پاکستان کو ڈیمیج کر لو گے. اور جب تک میری پاک فوج ہے، میرے بچے، میرے جوان سرحدوں پہ موجود ہیں، کوئی فرقہ پرست مولوی، کوئی لسانیت پرست لیڈر، کوئی فطرت الہندوستان، کوئی فطرت الخارج، کوئی کتا بلا، وہ پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکتا. تو میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے آخری گزارش ہے، میں پاکستانی ہوں اور ایک فوجی کا باپ ہوں. تو میری گزارش ہے کہ اگر اتنا ہی آپ کو زوم ہے نا، تو مولانا اسد الرحمان اور مولانا اسجد الرحمان کو 1 کروڑ روپیہ خدا کی قسم میں دیتا ہوں. مجھے پراپرٹی بیچنی پڑی اپنی، میں بیچ کے دیتا ہوں. ان کو 2 مہینے کے لیے وزیرستان کے بارڈر پہ، کشمیر کے بارڈر پہ یا سیاچن کے بارڈر پہ آپ بھیج دو. خدا کی قسم میں مان جاؤں گا. تمہیں پتہ نہ لگا کتنی 20 کا 100 ہے تو پھر تم مجھے کہنا. تمہیں تو ایک وقت کی روٹی نہ ملے تو تمہاری جناب
اگلے پچھلے پیٹ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. تم کیا جانو قربانی کیا ہے. تو اس وجہ سے پورے پاکستانی عوام کا دل دکھا ہے, میرا بھی دکھ ہے. میں نے اپنا حق ادا کیا ہے. میرا آپ سے مطالبہ ہے 26 کروڑ پاکستانیوں, ہزاروں شہداء کی فیملیز کی حیثیت کی نمائندگی کرتے ہوئے, اور میرے آخر میں بات کروں گا JUI فضل الرحمان کے زعماء سے اور قائدین سے اور اکابرین دیوبند سے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو چول ماری ہے, بے تکی اور بے ڈھنگی بات کی ہے, یہ کیوں کی ہے؟ بے مقصد نہیں کی. آپ کہتے ہیں فارم 47 ہمارے خلاف دھاندلی ہوئی, اور جس نے آپ کے خلاف دھاندلی کی PTI, ساری دنیا کو پتا ہے یار تم پچھلے 2.5 سال سے جناب اس کی گود میں بیٹھے ہوئے, وہ آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر بتاؤ, اگر تمہارا مینڈیٹ PTI نے چوری کیا ہے تو یہ جپیا اور پپیا تم کس چیز کی لگاتے ہو اسد کیسر کو اور جناب اور PTI کی لیڈرشپ کو؟ اور 26ویں 27ویں ترمیم میں تم نے اپنے گھر میں میلہ سجایا ہوا تھا, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی کھا رہا ہے, کوئی پی رہا ہے, کوئی چمیا, کوئی پپیا, کوئی لیڈر, کوئی جناب ڈیلیگیشن, تمہاری موج لگی ہوئی تھی, اور تم ہر ایک کے ساتھ ادھر کی مخبری ادھر, ادھر کی مخبری ادھر. یہ بھی سن لو اس وقت بھی مخبریاں ہو رہی تھی 26ویں اور 27ویں ترمیم میں بھی. اپوزیشن آتی تھی اس کی مخبری, حکومت آتی تھی اس کی مخبری. اپوزیشن کو کہنا کہ مجھے کیا دو گے, حکومت کو کہتے تھے مجھے کیا دو گے, سینٹ کے الیکشن آنے والے ہیں, فلاں حکومت جانے والی ہے. اور تمہاری ٹوٹل اوقات یہ ہے, ٹوٹل اوقات. تم جناب پاک فوج کے شہداء کے اوپر, جوانوں اور افسروں کے اوپر, میرے ماتھے کے جھومر کے اوپر, 26 کروڑ پاکستانیوں کے جھومر کے اوپر تم ہرزہ سرائی کرتے ہو. شرم کرو, حیا کرو. اور میری جیت اکابرین سے گزارش ہے, آج جاتے جاتے سن لیں, حافظ حمداللہ صاحب ان کے بیٹے بھی آرمی کے اندر ہیں. میں حافظ عبداللہ صاحب سے پوچھوں گا, اللہ پاک زندگی دے میرے بھتیجے کو, نائس آدمی ہے حافظ عبداللہ صاحب, اچھے آدمی ہیں. میں ان سے کہوں گا خدا نخواستہ کوئی مسہیپ ہو گیا, مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے گھر آئے اور کہے یار حافظ عبداللہ چھوڑو یار, پیٹی کے لیے تنخواہ کے لیے بیٹا گیا تھا, چلا بھی گیا تو کیا ہو گیا, کیا دل پہ بیتے گی حافظ عبداللہ صاحب؟ تو ابھی وقت ہے, باقی سارے لیڈر مل کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگے. معافی مانگنا کوئی برا نہیں ہوتا, جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. جس ٹہنی پہ پھل لگا ہوتا ہے وہ جھکتی ہے. تو میری گزارش ہے کہ فل فور معافی مانگی جائے. کہ آپ کہتے ہیں ہمیں کہ لشکر بناؤ, ہم لشکر نہیں بناتے, یہ بیسیکلی ذمہ داری آپ کی ہے. آپ ایک یونیفارم بنی, آپ نے اس کو ڈائیورٹ کر کے کسی وقت رکھا. میں جواب دیتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے, میرے بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ انہوں نے شہداء کے حوالے سے کہا ہی نہیں تم لوگ پیٹیاں اس وجہ سے پہنتے ہو کہ تم تنخواہ لیتے ہو, تو ان کے مرنے پہ ماتم کرنے کا کیا تم رائٹ رکھتے ہو؟ اب اس کی اردو لینگویج میں نے جناب 32 کلاسیں پڑھی ہیں, 2 ماسٹر کیے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اگر یہ مطلب کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ شہیدوں کے حوالے سے ہے یا غازیوں کے حوالے سے ہے یا بگوڑوں کے حوالے سے ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس کا جواب پھر میرے پاس نہیں ہے. دوسرا, میرے دوست نے کہا آپ کو 3 الفاظ مل گئے. ایک سوال ہے, نہیں اس طرح نہیں ہوتا ہے. دیکھو میں وزیر اطلاعات رہا ہوں, مجھے پتہ ہے ڈیکورم سارا ہے نا, سوال پوچھیں جواب میرا رائٹ ہے, بحث کرنا نہ میرا نہ آپ کا. بات یہ ہے آپ کو 3 الفاظ مل گئے, آپ کو 26 کروڑ پاکستانیوں کی, اور جس ماں کا بیٹا شہید ہوا, جس بہن کا جناب سہاگ اجڑا, جس خاندان کا بچہ جناب بارڈر کے اوپر ہر روز گولیوں کے سامنے کھڑا ہے, یار اس کا کوئی احساس نہیں ہے, اس کا کوئی احساس نہیں ہے. آپ الفاظ پکڑنے لگے ہوئے ہیں. نہیں بھائی اس طرح نہیں. اور دوسری چیز, وہ میں ٹاپک رہ گیا تھا, اچھا ہو گیا میرے بھائی نے یاد کرا دیا. ایک چوتھی بات کی لشکر کی, ہمیں کہا جاتا ہے لشکر بناؤ. وہ کس نے آپ کو کہا لشکر بنانے کو؟ پاک فوج اللہ پاک کے فضل و کرم سے, نبی پاک کے صدقے, حقچار یار کے صدقے, مولا علی کے صدقے, شہید کربلا حسین ابن علی کے صدقے کافی ہے پاکستان کی جناب سیکورٹی کرنے کے لیے اور پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے.
ابھی 25 مئی کو 2025 10 مئی کو کس نے جنگ لڑی تھی؟ یا پاک فوج نے لڑی، یا پاک فضائیہ نے لڑی، یا پاکستان کی عوام نے لڑی؟ میں وہ دن نہیں بھول سکتا، پاکستان کے بارڈر کے اوپر ہر گاؤں میں جب وہ توپے اور وہ گنے لگا کر پاک فوج کے جوان ہوتے تھے، صبح ہی صبح پراٹھے، انڈے اور آملیٹ اور دودھ پتیاں بنا کر کون لایا؟ پاکستان کی عوام لائی، جس عوام کے متعلق نتن یاہو اور اسرائیلی موساد نے غلط اندازہ لگا لیا تھا کہ 4 سال نقدہ کوکا کی تحریک کی وجہ سے ہم نے متنفر کر دیا پاکستان کی عوام کو اس فوج سے، تو پھر پہلگام کا ڈراماٹائز کر کے اور پھر مودی کو کہا کہ جاؤ جا کے تم حملہ کر دو، پوری قوم 100% پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ تو بھائی تمہیں کس نے کہا لشکر بناؤ؟ وہ بھائی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم لگے رہو منا بھائی اپنے کام، صدقے، خیرات، چندے، چوری، غبن۔ 2014 کے اندر 2002 کے اندر جو الیکشن ہوا، ذرا سن لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کے 14 بندے تھے۔ ابھی 2024 کے الیکشن میں آپ کے گھر کے کم از کم جناب 12 بندوں نے الیکشن لڑا ہے۔ کیا جے یو آئی کے اندر ختم ہو گیا سارا ٹیلنٹ، سارا اخلاص؟ تو جناب آپ کو لشکر کا کسی نے نہیں کہا، نہ کوئی پاکستان کی ریاست آپ کی مرہون منت ہے۔ آپ غصہ ایسے کرنے لگے ہو، تبھی تو میں نے کہا نا کھوتا مریا کھاریاں تو سوک وزیر آباد۔ وہ بھائی تمہارا لینا دینا ہی کوئی نہیں، نہ منہ نہ متھا پہ جن پاڑو نہ تھا۔ ہاں آپ کہتے ہیں یار ہمیں کہتے ہیں لشکر بناؤ، اور تم اپنی ذات کے لیے لشکر بنا سکتے ہو لشکر انصار، تو ریاست کے لیے اور پاکستان کے لیے لشکر بناتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے اگر کوئی کہہ بھی دے۔ لیکن کسی نے آپ کو لشکر بنانے کا نہیں کہا۔ ہماری فوج، ہمارا جوان، ہمارا افسر وہ کافی ہے، میجر حدنان حیدر کی طرح کا اور تحسین شہید کی طرح کا۔ سر آپ سے ایک سوال یہ کہ مولانا تو چلے تھے سانسی کرنے کشمیر میں، تو کشمیر میں ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی وہ آواز جو وہ الفاظ نہیں آئے جو مولانا کی طرف سے سننے میں آئے۔ تو دوسری بات یہ کہ مولانا نے اپنی گفتگو میں ذکر یہ بھی کیا کہ بھرتی اتار کے آیا تھا، تو ان کے سامنے یہ تجویز کس نے رکھی؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، دیکھو نا اب آپ ساری قوم سن رہی ہے، کے پی کے اندر کون جیتا؟ پی ٹی آئی، اور کے پی کے اندر یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اب یہ جو 2.5 سال سے ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کے کہ فارم 47 فارم 47 47 تے 48 تے 44، اور بھائی اس کا مطلب ہے تم پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہو، تمہارے کاغذوں میں پی ٹی آئی مجرم ہے، تمہارے کاغذوں میں سیکٹر کمانڈر نے پی ٹی آئی کو جتایا ہے، اسی پی ٹی آئی کی گود میں تم پچھلے 2.5 سال سے بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ صحافی ہیں، آپ سے زیادہ کوئی باخبر ہوگا؟ چلو عوام 6 مہینے بعد بھول جائے گی، 3 مہینے بعد بھول جائے گی۔ اور بھائی 2.5 سال کی ان کی سیاست کیلکولیٹ کر لو، اینالائز کر لو، ساری کی ساری پی ٹی آئی کے سیاست کے، ہاں تو پھر آپ پی ٹی آئی سے کیا تلاش کر رہے ہو؟ یہ منافقت کی سیاست ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، کیا فوج اگر آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرتا تو ایسی باتوں پر مجبور ہوتا، اور کیا آپ بھی پی ٹی آئی پر چھوڑ چکے ہوتے؟ اور اس کے علاوہ جو تحریک طالبان ترجمان احسان اللہ احسان فرار ہوا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جناب والا، میں فوج کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن فوج کا حامی ہوں، فوج سے محبت کرنے والا ہوں، کیونکہ میری فوج ہے، میرے پاکستان کی فوج ہے۔ ہاں انڈین فوج کے ساتھ، اسرائیلی فوج کے ساتھ، کسی دوسری فوج، افغانی فوج کے ساتھ اگر کوئی محبت ہوگی تو وہ غلط ہے۔ اب آپ نے کہا وہ آئین کے مطابق کر رہی ہے، اور بھائی وہ قربانیاں دے رہی ہے، ہر روز 5 سے لے کے 50 جوان شہید ہو رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں پی سیوں، لیفٹینوں کو اور کپتانوں کو جن کی منگنی ہوئی، شادی ہوئی، اگلے چوتھے دن جناب اپنے بارڈر پہ گئے ہیں اور شہید ہو کے ان کی لاشیں آ رہی ہیں واپس۔ او خدا کا خوف کھاؤ یار، یہ موساد کا جھنڈا ہے، یہ انڈین را کا جھنڈا ہے، یہ جمہوریت کے مامے بنے ہوئے ہیں آئین کے مطابق۔ اور اپنی تو جمہوریت دیکھو، 14 بندے تسی الیکشن لڑائے ہوئے کرو، کون سی ماں کی لال کی ایسی جمہوریت ہے یار؟ ہم نے بھی ساری زندگی 47 سال میں سیاسی کارکن اور لیڈر ہوں، اپنی زندگی گزاری ہے، جیلیں کاٹی ہیں، ماریں کھائی ہیں، ہسٹری پڑھی ہے، تاریخ پڑھی ہے۔ مجھے بتاؤ یار کس جناب خاندان کے اندر اور کس جمہوریت کے اندر جناب آپ کی 55 سال سے آپ پارٹی کے جناب صدر ہو، ہیڈ ہو، کبھی سیکرٹری جنرل کے نام پہ، کبھی صدر کے نام پہ، کبھی امیر کے نام پہ، کبھی غریب کے نام پہ،
ہے وہ آپ ہی ہو وجہ. تو آپ کا منہ جچتا ہے کہ آپ جمہوریت کی بات کریں. پھر حق چار یار کا میرے نظام ان کا جو نعرہ ہے میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھ دی. کیا یہ جچتا ہے ان کے منہ سے کوئی اسلام دین؟ میری حافظ عبداللہ صاحب کو جناب چیلنج ہے, آپ کسی ٹی وی چینل پہ 1 to 1 بیٹھ جائیں, میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کی پارٹی کی ساری سیاست جب تک مولانا فضل الرحمان اس کا خاندان ہے غیر شرعی ہے, غیر اخلاقی ہے, غیر جمہوری ہے, انیتھیکل ہے. دلیل سے ثابت کریں گے, دلیل سے بات کریں گے, گالی اور غلیل سے نہیں, گالی اور گلو سے نہیں. آتے دونوں طریقے ہیں, اے علوی آندہ ہے تو اے علوی آندہ ہے, لیکن دلیل سے بات کریں گے. اگر مولانا فضل الرحمان اتنا برا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 26ویں 27ویں ترمیم میں فیصل واڈا بھی حکومتی ارکان بھی گھٹنے پکڑتے تھے, آپ مولانا بھی کرتے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر اگلی ایک اور ترمیم آتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے, حکومت نہیں جائے گی, فیصل واڈا نہیں جائے گا, گھٹنے پکڑنے؟ دیکھو سیاست کے اندر ایک بات یاد رکھنا, سیاست گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے. سیاست میرا اپنا ایک ڈائلاگ ہے کہ جو 4 چیزوں پہ نہیں بک سکتا وہ سیاستدان ہی نہیں ہے. ملک کے لیے نہیں جو بک سکتا, عوام کے لیے نہیں جو بک سکتا, پارٹی کے لیے نہیں بک سکتا, اپنی ذات کے لیے نہیں جو بک سکتا, ذات کے لیے بھی. وہ سیاستدان کا کام بھی یہی ہے. ہاں جب سیاستدان اپنے آپ کو اتار بنا لے, نعوذ باللہ معاذ اللہ, اللہ پاک سے اوپر, انبیاء سے اوپر, اولیاء سے اوپر, ولی اللہ غوث کتب اور قلندروں سے اوپر, اپنے ملک کے آئین کے اوپر, اپنے ملک کے اجتماعی اخلاق سے اوپر, جیسے آج کل پچھلے 4 سالوں سے وہ 90% پاپولیرٹی کے برج خلیفہ پہ ایک بندہ چڑھا, اب وہ کہتا ہے نیچے اتارو اس کو, کوئی نیچے نہیں اتار رہا. ٹھیک ہے نا جی, ایسا کریکٹر سیاست کے اندر وہ غلط ہے. باقی سیاست کے اندر یہی گیو اینڈ ٹیک ہے. تو جناب مولانا صاحب کر لیں 28ویں ترمیم میں, لیکن 26ویں 27ویں ترمیم میں شیر حاصل عزت نہیں کمائی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے جی, سیکنڈ لاسٹ جی. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ یہ یو آئی کی جو قربانیاں ہیں دہشت گردی کے خلاف, ایک لمبی فہرست ہے, کتنے رہنما دہشت گردی کا شکار, ان سب کی آپ تصحیح اور توہین بھی کر رہے ہیں. اور دوسرا سوال ایک چھوٹا سا یہ بتا دیں کہ جس طرح آپ نے ان کا تعلق بنا دیا بھارت سے, RSS سے, یعنی مولانا فضل الرحمان کو آپ کیا انڈیا کا کوئی ایجنٹ قرار دے رہے ہیں جہاں سب کے سامنے؟ بھائی میں نے 2 سوال پوچھے ہیں, 3 میں ابھی بھی قائم ہوں. میں بتاؤں گا RSS کے لیڈروں سے کس سال ملاقات ہوئی, اجیت دیول سے کس سال ہوئی. کیا باتیں کر رہے ہو یار, ہسٹری پڑھیں. جمعیت علماء ہند اور مجلس الاحرار سب سے بڑے مخالف سے تحریک پاکستان کے, میرے بھائی جان ساری دنیا سن لے. ہم ہسٹری پڑھتے نہیں ہیں, نہ ہمارے پولیٹیشین نہ ہم. ٹھیک ہے جی, اور ویسے بھی ہر انسان کا جو یاداشت ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے. مولانا غوث ہزاروی صاحب مفتی محمود صاحب سے پہلے سربراہ تھے, ان سے پہلے کی جتنی لیڈرشپ تھی ساری کی ساری جناب آپ کی کانگریس کی حامی تھی, اینٹی پاکستان تھی. اسی حسین احمد مدنی صاحب کا بیٹا جناب اللہ پاک جنت الفردوس پہ جگہ دے, میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی کافشوں میں میں نے بڑی عزت احترام کے ساتھ پوری پریس کانفرنس کی ہے. کیوں؟ میں ان کے 2 کام ایسے ہیں پچھلے 3 سالوں میں جس کی وجہ سے میں نے ان کے حق میں آرٹیکل لکھا. نئی بات اخبار میں پچھلے سے پچھلے سال آرٹیکل دبنگ کے نام سے لکھ رہا تھا, انہوں نے وہ ایکٹ کیا, میں نے ان کے حق میں پورے کا پورا آرٹیکل لکھا. قاضی فائز عیسیٰ کے پاس ان کا ایک کیس تھا جس پہ انہوں نے کردار ادا کیا. دوسرا کردار پچھلے سال اقلیتی کمیشن کی آرٹیکل 35 کے اوپر کیا, میں اس کا قدردان. لیکن آپ نے کہا دہشت گردی کے خلاف, بھائی دہشت گردی کے خلاف جو ان کی قربانیاں, میں نے اس کا وہ تو نہیں کرٹیسائز کی, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ انہوں نے کوئی دہشت گردی کے خلاف قربانی نہیں دی, کہ کہا میں نے یہاں پہ نہیں کہا. اور دہشت گردی کے خلاف اکیلے انہوں نے نہیں, ANP نے اس سے 400 گنا زیادہ دی ہوئی ہیں. تو اب ANP کہے کہ ہاں جی افغانستان تو پاکستان دی کنفیڈریشن کر دو, تو اسی کہ نہیں جی تسی دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دیتی ہیں تو اسی تہاڈی گل مان لینے ہیں. نہیں, اس طرح تو نہیں ہوگا نا. آخری کوشچن جی. مولانا فضل الرحمان کا موقف یہ ہے کہ وہ اس کی قیمت اس لیے چکا رہے ہیں کہ وہ مسلح جدوجہد نہیں بلکہ جمہوری جدوجہد کے قائل ہیں. ایک تو یہ بتائے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے جیسے ناظم کی سوال کیا تھا, 27ویں ترمیم ہو 26ویں ترمیم ہو یا کوئی بھی اہم مرحلہ ہو, اس پہ مولانا کے چرنوں میں حکومت بھی جاتی ہے, اپوزیشن بھی جاتی ہے. آپ کے دور حکومت میں جب آپ PTI میں تھے اس وقت مولانا فضل الرحمان کے خلاف کیا آپ کو کرپشن کا کوئی کیس نہیں ملا تھا؟ آپ نے کہا 14 لوگ ان کے الیکشن میں آئے, سیاست میں آئے, اس وقت کیا آپ کو مولانا کے وہ کردار نظر نہیں آیا تھا؟ اس کے بعد پھر آپ کے آرٹیکل مولانا کے حق میں آئے
تو یہ کیا دوہری پالیسی نہیں ہے؟ اور تیسری یہ بات بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے بات ایک کہی ہے کہ تمام اداروں کو اپنے دائرے میں کام کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بی ایل اے کے کتوں کو جہنم رسید کرنے کی جد و جہد پہ آپ غصے میں ہوں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پورے پاکستان کے ہر کونے خدرے میں اوپنلی بلنٹلی انڈین را کلیم کر کے مان کے وہ پاکستان کے اندر دراندازی کر رہی ہے، اور اس دراندازی کو روکنے کے لیے پاک فوج کے جوان اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ پاک فوج کا کردار اندرونی اور بیرونی یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. تو جب وہ حفاظت کر رہی ہے اور اس پہ جا کے آپ کو چیخ چلاہٹ آتی ہے تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اب آخر بس تسلی سے سن لیں جو وارفیئر اس وقت پوری دنیا کے اندر ہے. پہلے آپ اپنے غدار پیدا کرتے ہیں منیٹائزیشن کے ذریعے سے، ویورشپ کے ذریعے سے. یہ پچھلے جو 15-20 سالوں میں سوشل میڈیا کی ایک لعنت آئی ہوئی ہے جو ہم ساروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کو خریدا جاتا ہے، انہیں اینٹی ریاست استعمال کیا جاتا ہے. جب وہ اینٹی ریاست استعمال ہوتے ہوتے جب دہشت گردی کی جناب بارڈر کراس کر جاتے ہیں تو پھر کچھ پولیٹیکل لوگ وہ چھوڑے جاتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز پہ پردہ ڈالنے کے لیے. جب ریاست اس کے اوپر پکڑ کرنے کی کوشش کرتی ہے ایسے دہشت گردوں کے خلاف تو پھر اختر مینگل اپنی 2 سال کی تنخواہ لے کے آ جاتا ہے. اس اختر مینگل سے پوچھو یار جو تم نے پچھلے 40-50 سالوں میں کھربوں روپے کی لوٹ مار کی، 18 مائنز کے ٹھیکے لیے اپنے سارے رشتہ داروں کے، وزیر اعلیٰ اور گورنر رہا، ایک کالج نہیں بننے دیا خوزدار میں، ایک یونیورسٹی نہیں بننے دی خوزدار میں، ایک ہسپتال نہیں بننے دیا خوزدار میں، ہر قسم کی تم نے 2 نمبری کی. بھائی تمہارا بی ایل اے کا جناب کمانڈر ہے، تمہارے رشتہ دار سارے بی ایل اے کے کمانڈر ہیں، تم وہ 2 مہینے کی تنخواہ اس وقت لے کر آئے ہو جب پاکستان کے 50 فوجی جوان اور افسر شہید ہوتے ہیں تاکہ میڈیا کے اندر کوریج کر کے ساری توجہ ادھر سے ہٹا کے ادھر لائی جائے. اور خدا کا واسطہ ہے پوری قوم سے میں ہاتھ جوڑ کر اپنے صحافی بھائیوں سے بھی، جب اپنی آنکھوں سے یہ دھرندر 1 دھرندر 2 اور اس قسم کی 7500 آپ ان کی موویز دیکھ رہے ہیں، یہ ہندوتوا سرکار یہ بڑے ظالم ہے، بڑے عیار اور مکار ہیں، یہ خوبصورتی سے پاکستان کے اندر فتنہ اور فساد کر رہے ہیں. اور پریس کانفرنس ختم کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قیامت قریب ہوگی تو مسلمانوں میں فتنے ہوں گے. فتنے صرف مذہبی نہیں ہوں گے، فتنے صرف فقہی نہیں ہوں گے، فتنے صرف شرعی نہیں ہوں گے، سیاسی، معاشرتی، ثقافتی، ہر قسم کے فتنے ہوں گے. اللہ پاک پاکستان کو فتنوں سے محفوظ رکھے.